سینئر تجزیہ کار طاہر ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. پاکستان تحریک انصاف کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے حوالے سے بھی بات کرتی ابھی دکھائی دے رہی ہے، اور دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف شور مچایا جا رہا ہے. حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے. آپ اس تمام سچویشن کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جو نظر آ رہا ہے وہ تو مجھے لگتا ہے تحریک انصاف کا جو اعتراض ہے وہ جینون ہے، کیونکہ جس تعداد میں جس نمبر سے ان کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہوئے ہیں اسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کم از کم انتظامیہ جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. اور اس پہ میرے خیال میں کوئی ایسی کوئی ریاکاری یا چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. ہماری جو ریاست ہے یا جو نظام ہے جس میں ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، سابق وزیر داخلہ مجھے یاد ہے مفتی سرفراز، اور اس حوالے سے بے شمار لوگ ہیں جو ان ریکارڈ ہے کہ جو تحریک انصاف ہے خاص طور پہ 9 مئی کے حوالے سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست کے ساتھ لڑنے والی ایک جماعت ہے اور ریاست ان کو راستہ نہیں دے گی. تو میرے لیے جہاں ایک طرف جو آپ کا سوال ہے اس کا یہی جواب ہے کہ انتظامیہ رزق کر رہی ہے. صاف نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے وہ کہتے ہیں پیار محبت نہیں ہے، راستے کھلے نہیں ہیں. اچھا، لیکن طاہر ملک صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ پیار محبت پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں ہے، لیکن کچھ صحافیوں کو، سینئر صحافیوں کو، تجزیہ کاروں کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پلاٹنگ کی جا رہی ہے الٹا پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ سے اقتدار میں لانے کے لیے. یہاں پر کتنا بڑا تضاد آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیا لوگوں کا دیکھنے کا نظریہ مختلف ہے، یا وہ جو سچائی جو گراؤنڈ ریئلٹیز پر موجود ہے وہ سچ کو دیکھنا نہیں چاہ رہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مظلوم بنایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو. نہیں، وہ مظلوم نہیں، وہ تو دیکھیں نا انٹرپریٹیشن ہے باب کی. کیونکہ آپ دیکھیں جو پوری دنیا انسان، آج کا انسان جو ہے ویژول سے چلتا ہے. ویژول سے مراد ہے کہ ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور موبائل سے آپ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں. اس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہے، اس میں سپورٹس بھی ہے، اس میں پالیٹکس بھی ہے. جو ویژولز آئے ہیں جو کسی بھی معاشرے میں ہوں گے، اگر جس طرح آپ کا الدستی کی پریس ٹاک جو بھی ہے وہ دیکھ لیں. اس سے پہلے جو ڈار فیملی کے ساتھ ان کی والدہ نے جو جس انداز میں بولی ہیں، تو اسے میں سمجھتا ہوں ایک سمپتھی کا فیکٹر بہت بڑا پی ٹی اے کے حق میں گیا. اور جو پاکستانی کلچر کیا پوری دنیا کے کلچر میں ایسے ہی ہوتا ہے، جب آپ کو کوئی لگے کہ ایک مظلوم ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور طاقتور زیادتی کر رہا ہے، تو پھر میرا خیال ہے آپ کی جو فیلنگز ہیں، جو آپ کی سپورٹ ہے، مقبولیت ہے، وہ بڑھ جاتی ہے. تو میں یہ نہیں سمجھتا یہ کوئی پلانڈ ہے. میں سمجھتا ہوں ٹیکنالوجی نے بہت فائدہ دیا، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ آلریڈی اس کی جو پولیٹیکل فرق ہے دوسری پاپولیرٹی، وہ ویسے بھی سوشل میڈیا پہ زیادہ ڈومینیٹ کرتے ہیں. تو اس سے یہ ایسے لگا کہ جیسے وہ ہر جگہ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ دوسری پارٹی سوشل میڈیا پہ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے ویژول وائز تو میں نے اپنے جہاں میرا اپنا شو ہے، میں نے وہاں سے کہا کہ اگر آپ اربوں روپے بھی کسی کو دیں کہ آپ کیمپین کرنے کسی پارٹی کو پاپولر بنائیں میڈیا میں، تو وہ کام نہیں ہو سکتا جو سوشل میڈیا کو ہماری انتظامیہ نے. ایک چیز ہے جو میں ان سے ذرا پوچھنا چاہ رہی ہوں، پھر ہم انتخابات کو مزید کنٹینیو کر دیں. سر، کل حسن ایوب صاحب نے ایک بڑی بات کی ایک ٹی وی شو میں کہ غالباً وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نون لیگ والے مجھے 5-6 کروڑ روپے دے دیں تو میں پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ اچھے طریقے سے ان کا سوشل میڈیا ہینڈل کر سکتا ہوں. واقعی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پیسوں کی گیم ہے کہ سوشل میڈیا کے تھرو آپ لوگوں کو یا ان کے مائنڈ کو ہائی جیک کر سکتے ہیں، اور ایک صحافی کا اس طریقے سے بات کر دینا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہتر رہتا ہے جب ہم ویسے دیکھ رہے ہیں کہ عام انتخابات کے حوالے سے لوگ جو ہیں وہ اس وقت گم و گو کی کیفیت میں مبتلا ہیں؟ دیکھیں، بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے آپ کا. میں اس لیے تھوڑا سا اس پہ زیادہ بہتر بول سکتا ہوں کیونکہ میں میڈیا کا حصہ بھی ہوں، میڈیا پڑھاتا بھی ہوں. میں سمجھتا ہوں انسان کو آزاد زود نہیں ہوا. میڈیا بیسیکلی بہت پہلے جب میں نے میڈیا پڑھا تھا تو اس میں ایک تھیری یہ ہم نے پڑھی تھی، اتفاق سے مجھے امریکہ سے ایم فل کرنے کا اتفاق حاصل ہے، تو وہاں میں نے یہ تھیری پڑھی تھی کہ جو میڈیا ہے وہ کسی بھی سوسائٹی کی جو معاشی پاور ہے اور سیاسی پاور ہے اس کے درمیان رہ کے زندہ رہتا ہے. یہ عوام کے لیے کام نہیں کرتا. تو جب آپ پیسہ لے آئیں گے، امیجز بنائیں گے، تو میں ایوب کی بات سے اگری کروں گا کہ میڈیا سے بھی آپ چاہیں اگر آپ بمبارڈمنٹ کریں، میسج ریپیٹ کریں، بار بار ایک میسج کو آگے کر دیں دوسرے کو پیچھے کر دیں، تو آپ مینیپولیٹ کرتے ہیں. پراپوگنڈے کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ورلڈ وائڈ ہے. میرا نہیں خیال کہ میڈیا کوئی ایک ایسی چیز ہے جو بڑی اسپرچول ہے، بڑی اخلاقی ہے اور بڑی سچ گو ہے. کیونکہ جس چیز میں بھی پیسہ آ جائے گا، جس میں ایڈورٹائزنگ آ جائے گی، جس میں ریٹرن آ جائے گا، ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے میڈیا جو بھی کرتا ہے، آپ بھی یہاں بیٹھے ہیں، تاڑے پہ بھی پیچھے پروڈیوسر بیٹھا ہے، ریٹنگ لے آؤ، ریٹنگ لے آؤ. تو واٹ از ریٹنگ؟ ریٹنگ مین پیسہ، پیسہ مین ایڈورٹائزنگ، ایڈورٹائزنگ مین مینیورنگ، مینیپولیشن. تو میں آئی ایگری ود اٹ.
ٹھیک ہے، تو ملک صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پھر جو ابھی معاملات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کا جو سلسلہ جاری ہے، مزید جو پابندیاں ہم ان پر دیکھ رہے ہیں، سانیہ 9 مئی کے حوالے سے بھی بار بار بات کی جاتی ہے کہ ریاست اب ایسے تمام لوگوں کو الاؤ نہیں کرے گی، آپ کیا دیکھ رہے ہیں الیکشن پھر شفاف کس طرح سے ہوں گے؟ پاکستانی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، تمام الیکشن ہی متنازع رہے ہیں، کبھی ہم دیکھتے رہے ہیں 35 پنکچر کا الزام لگایا جاتا رہا ہے، کبھی مختلف باتیں کی جاتی رہی ہیں، اب الیکشن کمیشن کے لیے اور جو موجودہ نگران حکومت ہے اس کے لیے اب یہ کتنا بڑا چیلنج بن چکا ہے؟ چیلنج نہیں ہے اس نظام، یہ نظام ماشاءاللہ بڑا سٹرونگ ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں ہے۔ اس نے ذوالفقار علی بھٹو جیسے پاپولر بندہ تھا، اس کو 11 سال الیکشن نہیں ہونے دیے۔ اس کی مقابلے میں پاکستان کی ایران سے سرحدیں ملتی ہیں، وہاں مجھے یاد آیا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سب سے بڑی جو جنگ ہوئی ہے وہ ایران اور عراق کے درمیان ہوئی ہے 11 سال، اس کے درمیان وہاں الیکشن ہوتے رہے، وہاں کبھی لڑائی نہیں ہوئی کہ فیئر ہوئے ہیں کہ انفیئر ہوئے ہیں۔ تو جو نظام ہے میرا لیے ہمارا نظام شروع سے جس طرح بنا ہے، میں 75 سال کی بات کر رہا ہوں، وہ ہمیشہ ہماری جو انتظامیہ ہے، جو ریاست ہے، وہ فیصلہ میرے لیے کہیں نہ کہیں ان کا کھل کے نظر آتا ہے کہ وہ کس کو چاہ رہے ہیں کامیاب ہوں، یا ان کا دل کس کے ساتھ ہے۔ دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا، پہلے تو دنیا میں نگران نامی حکومت نہیں ہوتی، یا نگران آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور نگران کہہ رہے ہیں ہم چڑیا گھر میں بڑی بدبو آ رہی ہے، وہ چھاپے مار رہے ہیں کہ فلاں تھانے میں بدبو آ گئی، وہاں ایس ایچ او نے یہ کر دیا، سوائے فیئر الیکشن کے اس حکومت کو سارے مسئلے ہیں۔ تو میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ آج کا نہیں ہے، وہ بڑا پرانا ہے، اور وہ اس میں نظر آ رہا ہے۔ مجھے نہیں نظر آ رہا کہ اس الیکشن سے اگر جس طرح آپ کی خواہش ہے کہ ایک صاف ستھرے الیکشن ہوں گے، سارے اس کو قبول کریں گے، اس کی جو بنیاد ہے وہ ٹھیک نہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ آگے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ملک صاحب، بنیاد تو کھوکھلی بہت سے لوگوں کو ابھی سے نظر آ رہی ہے، لیکن ایک بہت بڑا معاملہ یہ بھی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً کوئی 1 مہینہ 7 دن اب باقی رہ گئے، 6 دن عام انتخابات میں۔ پارٹیوں کے حوالے سے ہم دیکھا پیپلز پارٹی نے تو اپنا سیاسی منشور دے دیا، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون، جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ بھی تیار کی جا چکی ہے، بڑی تمام سہولیات اسے دی جا رہی ہیں، اس کے باوجود سیاسی بیانیہ مسلم لیگ نون کا ابھی تک منظر عام پر نہیں آیا۔ کیا وہ بیانیہ بنانے میں ناکام ہو چکے ہیں، یا ابھی بھی اس کے اوپر اتنی ورکنگ کی جا رہی ہے کہ ٹف ٹائم دیا جا سکے اپنے مخالفین کو، بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کو؟ کیونکہ مہنگائی کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے تو ان کے اپنے جو پارٹی کے ممبران ہیں مختلف ٹاک شوز میں بیٹھتے ہوئے یہی باتیں کر رہے ہیں کہ جو 16 ماہ کی حکومت رہی ہے اس میں سب سے زیادہ کمر توڑ مہنگائی ہوئی ہے۔ میری رائے میں جو نون ہے نا، اس کو یہ ریلائزیشن ہے کہ یہ کوئی اتنے پاپولر الیکشن ہے، انہوں نے لوگوں کے ووٹ سے الیکشن نہیں جیتنا۔ ان کی کیلکولیشن بڑی سادہ سی ہے کہ اگر پی ٹی آئی ڈیمیج ہوتی ہے جو نظر آ رہی ہے، کہیں کاغذ نہیں ہے ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے، اگر ان پہ ہیٹ آتی ہے تو جس طرح اس کمرے میں اور آپ 2 بندے بیٹھے ہوں اور ایک آدمی کو آپ بولنے دا تو میری تو واہ واہ ہونی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جو نون لیگ ہے اس کی کیلکولیشن بڑی سمپل سی ہے۔ 53% آپ کی جو پارلیمان ہے نا وہ پنجاب پہ بیس کرتی ہے، 114 ان کی سیٹیں ہیں۔ اب پی ٹی آئی کی دوسری ٹریجڈی یہ ہوئی ہے کہ ان کا جو بلا شلا گیا ہے، جو پارٹی کا مسئلہ ہے، ان کی ریزرو سیٹیں بھی چلی جانی ہے۔ تو نون کے لیے بڑا آسان سا فارمولا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ چپ کر کے آرام سے بیٹھے رہیں، پی ٹی آئی کو اور انتظامیہ کو کھینے دیں، اور اس کا جب پی ٹی آئی جوں پیچھے جائے گی، جوں وہ ہرٹ ہوگی، تو بینیفیشری بیٹھے بٹھائے وہ ہو جائیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نہ ان کے کوئی جلسے نظر آ رہے ہیں، نہ وہ عوامی کام اتنا کر رہے ہیں، نہ ان کو کوئی منشور ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی جو کیلکولیشن ہے وہ ووٹر سے زیادہ حالات پہ ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ حالات ہمارے حق میں ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ ریاست جو ہے پی ٹی آئی کے آمنے سامنے آ گئی ہے، تو ہمیں کچھ اتنا زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ ویسے بھی ہماری طرح کے ویلے بندے ہیں، سمجھدار ہیں، آرام سے چائے شاہ پیتے ہیں۔ اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کی کیلکولیشن کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ وہ کس میتھڈ پر چل رہے ہیں، وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیونکہ صرف ان کا جو اٹیک ہم دیکھ رہے ہیں وہ صرف مسلم لیگ نون پر ہی ہے، بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ انہیں مل رہی ہے۔ منظور وسان یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف پر کسی کا بھی ہاتھ ہوگا، وزیر اعظم ہم نہیں بننے دیں گے، وزیر اعظم ہم بلاول کو ہی بنائیں گے۔ نہیں، ان کے ابا جی بڑے سمجھدار ہیں، زرداری صاحب، انہوں نے 2-3 دفعہ انٹرویو میں کہا کہ یہ بیٹا ہمارا اچھا ہے، انگلش اچھی بولتا ہے، جمہوریت کرتا ہے، مگر اس کو سمجھ نہیں ہے کہ اس ملک کی جمہوریت کیا ہے۔ میں نے دیکھا اس کے بعد بیٹا بھی ٹھیک ہو گیا اور ان کے حالات بھی ٹھیک ہو گئے ہیں۔ نہیں تو ان کے ابا جی کے خلاف ٹی وی پہ بڑے مزیدار انٹرویو آنے شروع ہو گئے تھے کہ انہوں نے فلانے کو مروا دیا، انہوں نے فلانے کو مروا دیا، اب سب حالات ٹھیک ہو گئے ہیں۔ میرے لیے زرداری صاحب جو ہے وہ بھی اس نظام کے پیداوار ہے اور اس نظام کو سمجھتے ہیں، طاقت کے میکینکس کو سمجھتے ہیں۔ مجھے لگا ہے کہ انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں سے آشیرواد دے لی اور اپنی جو سندھ کی پوزیشن ہے پکی کر لی ہے۔ ان کی سارا ٹارگٹ سندھ تھا،
اور میری اسیسمنٹ ہے کہ انہوں نے سندھ کو محفوظ کر لیا, وہ بھی وہاں پہ بھی ستے ہی رہے ہیں. تو ملک صاحب جب سیاسی بٹوارا ہو ہی چکا ہے عام انتخابات سے پہلے, پھر عوام کے ٹیکس کے اربوں روپے کو ایک ڈمی الیکشن میں جھونکنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہتر نہیں ہے کہ بنا دی جائے حکومت, اعلان کر دیا جائے اور وہ پیسہ جو آپ نے عام انتخابات پر لگانا ہے وہ لوگوں کی فلاح پر استعمال کیا جائے, اسپتال بنائے جائیں, یونیورسٹیز بنائے جائیں, انڈسٹری کھڑی کی جائے تاکہ لوگوں کو روزگار بھی ملے اور تعلیم اور صحت کے مسائل بھی ختم ہو؟ میرا خیال ہے کہ مشکل جو آپ ہوگا شاید آپ کو سمجھ بھی اتنی نہیں ہے کہ یہ جو ریاست کا نظام ہے نا پاکستان کا, اس میں وہاں بہت پیچھے ہیں. یہ ریاست ابھی اپنے مسئلوں میں پھنسی ہوئی ہے. اس کو 750 ارب روپے کا خسارہ پی آئی اے میں ہے, 4000 ارب اس کو آئی پی پیز کے لیے چاہیے, کوئی 3000 ارب سے زیادہ اس کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ سوئی گیس میں ہے, 1000 ارب سے زیادہ پی ایس او کو اس نے پیسے دینے ہیں. مطلب قرضے آپ نے 20-25 بلین ڈالر کے دینے ہیں. تو ہمارا جو ریاستی نظام ہے وہ اللہ کا شکر ہے اتنا ہیوی ہے, اتنی بڑی ہم نے مشینری رکھی ہے, اتنے امپلائیز رکھے ہیں, 18,000 ارب سے تو ہم یہ نظام چلاتے ہیں. تو یہ اپنے ہی پیسے پورے نہیں کر پا رہا. یہ مطلب آپ سجنا محفل ایسا تیرے لیے سجائیے, ہم یہاں پہ مجھے نہیں کہیں نظر آتے. اس کی بڑی میں آپ کو اچھا آرگومنٹ کر دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ پروگرام سے جب فارغ ہو جائیں, فارغ ٹائم ہو, تو آپ ذرا دیکھیے گا کہ دنیا کی 5ویں بڑی پاپولیشن ہے, ایٹمی پاور ہے, دنیا کی 5ویں بڑی فوج ہے آپ کے پاس. آپ صحت پہ کتنے پیسے لگاتے ہیں, آپ ہیلتھ پہ کتنے پیسے لگاتے ہیں, پوری دنیا میں چھوڑ دیں. آپ بنگلہ دیش سے, انڈیا سے, نیپال سے, افغانستان سے مقابلہ کر لیں. دنیا میں صرف 2 یا 3 ملک ہیں جہاں پہ ہم سے کم پیسے لگائے جاتے ہیں ہیلتھ پہ یا ایجوکیشن پہ. ہیومن ڈیولپمنٹ تو ریاست کا ایشو ہی نہیں ہے. پرائیویٹ ساری ایجوکیشن ہے, پرائیویٹ ہیلتھ ہے, پرائیویٹ سیکیورٹی, اگر بتی جائے تو آپ یو پی ایس لگائے. تو یہ تو ماشاءاللہ بڑا انڈیپینڈنٹ سر, ہم نے ہیلتھ کارڈ پہ پیسے لگائے تھے وہی بند کر دیا گیا, بندے کیا کریں وہاں پہ؟ نہیں, ہیلتھ کارڈ بھی وہ بھی عمران خان کا پاکستانی مسئلہ تھا. ٹھیک ہے, تھوڑوں کو فائدہ ہوا. ہیلتھ نظام آپ بہتر کریں نا, ہاسپٹل بہتر کریں, میڈیکل فیسلٹی بہتر کریں, دیہاتوں میں چھوٹے چھوٹے سینٹر بنائیں. اس طرح کارڈ بنا کے پھر آپ پولیٹیکلی اس کو زیادہ یوز کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ غلط تھا, وہ فائدہ مند تھا, مگر ریولوشن نہیں آیا ہیلتھ کے سسٹم میں. ہیلتھ سسٹم یہ آپ ایران میں چلیں جائیں, کسی بندے کے آپ پاس چلیں جائیں, اس کو اگر ہیلتھ کی ضرورت پڑے گی اس کو مل جائے گی. تو ہم نے بھی ہیلتھ کا نظام بہتر نہیں کرتے, ہم کاسمیٹک پہ چلے جاتے ہیں. جی وہ کارڈ مل گیا, میں گیا, میرا آپریشن ہو گیا. اس کا نتیجہ کیا تھا کہ ڈاکٹر کو پتا تھا اس کے پاس 10 لاکھ روپے ہے. انہوں نے کہا نیچے ماریں گا تو چل 200 روپے دے کٹ لو. اس نے کہا میرا کان بھی خراب ہے, 5,000 رہتے بھی پا دو. تو وہ ڈاکٹر نے رج کے پیسے اسے بنا لیے, ایک ہی ٹرپ میں 9 لاکھ بن گئے. تو میرا حال ہے دیٹ واز ناٹ اے گڈ سسٹم. گڈ سسٹم تبھی ہوگا کہ جب ڈاکٹر کو, میڈیکل سسٹم کو پیسے کی بجائے آپ کو ہیلتھ دے گی, اور ہیلتھ صرف ریاست دے سکتی ہے, پرائیویٹ نہیں آپ دے سکتے. تو ملک صاحب پھر اس کا مطلب جو نیا سال ہے وہ ہم سبھی جانتے ہیں, یقینی طور پر پاکستانی معیشت کو بھی اگر ہم دیکھ رہے ہیں, پاکستان کے جو سیاسی معاملات بھی دیکھ رہے ہیں, پاکستانیوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ جو 8 فروری کو وہ فیصلہ کیا کرنے جا رہے ہیں. کسی بھی نئے ایکسپیریمنٹ کے متحمل تو ہم تمام لوگ ہی نہیں ہو سکتے ہیں. 8 فروری کا جو ووٹ ہے آپ پھر کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں, امن لا سکتا ہے, انتشار لا سکتا ہے, اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یار یہ تمہاری جنریشن ہے جو نئی آئی ہے, ان کے لیے پتہ نہیں کیا خیال تھا کہ ایک الیکشن ہوں گے تو یہ ہو جائے گا, 2000 نیا ووٹر ہے, ٹین ایجر. دیکھیں امیدیں تو پھر نوجوانوں نے ہی رکھنی ہے نا. نہیں وہ اصل میں تم نے صاحب نے بھی الٹیمیٹلی کینیڈا کا ویزا لے لینا ہے, فکر نہ کرو, ایسا کچھ نہیں ہوگا, کسی بھی ٹھنڈی ہو جاؤ گے, ٹھیک ہو جاؤ گے, 8 فروری کے بعد صحیح ہو جاؤ گے. اچھا, یعنی کہ آپ کو کوئی امید بہتر نہیں دکھائی دے رہی, اس کا مطلب پاکستان کے جو تو سر جو ایک عام آدمی جب ہم لوگ باہر نکلتے ہیں, مختلف روڈ شوز بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, تو وہ جو وہاں سے ایک کامنٹ پاس ہوتا ہے نا کہ کیا ہوگا, ہونا تو کچھ بھی نہیں, اتنے سالوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا رہا. اس کا مطلب وہ سوچ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. مطلب آپ جیسے ایک تجربہ کار صحافی بھی یہ بول رہے ہیں کہ جو ہمارا ریاستی نظام ہے یہ بالکل ایسے گلا سڑا ہے اور ایسے ہی رہنا جب تک ہم لوگ مکمل طریقے سے اس کو ٹھیک کرنے کا کوئی ٹھان نہیں لیتے. میں ایک کمنٹ کرتے چلوں. اب آپ لوگوں نے کبھی کبھار مجھے بلاتے ہو, اور مجھے نا یہ آپ کا پروڈیوسر آسی مجھے 3-5 دن پہلے فون کرتا ہے, 10,000 نخرے ہوتے ہیں میرے, یار میں نے یہ کام پڑ گیا, یہ کر گیا, پھر رات کو یاد کراتا ہے, پھر صبح میسیج آ جاتا ہے. آپ لوگ کویسچن تیار کرتے ہو, صرف ایک پروگرام کرنے کے لیے ذرا آپ کبھی کسی دن بتائیں نا لوگوں کو کتنی آپ کی پلاننگ اور کتنی انرجی لگتی ہے. تو جن لوگوں نے 25 کروڑ کا ملک چلانا ہے, یہ پارٹیوں کو تو پتہ نہیں ہوتا, کوئی لندن بیٹھا ہوا ہے, کوئی جیل میں بیٹھا ہوا ہے, ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہمارا صدر کون ہے, ہمارے کاغذ کون جمع کرے گا. تو اکانومی آف
5th لارجسٹ کنٹری کی آپ اکانومی کس طرح کون سا جادو کر کے آپ ٹھیک کر لیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ نہ کسی کی پلاننگ ہے، نہ کسی کے پاس ایکسپرٹ ہے، نہ کسی کے پاس ڈائریکشن ہے. ٹاک شوز کرتے رہو، وہاں پہ بیان کرتے رہو. ایک نئی چیز ہمارے پولیٹیشین نے سیکھ لی ہے کہ ٹکر کس طرح بنتے ہیں. نظام وہیں کا وہیں ہے. مجھے بتا دیں کیا کون چینج کرے گا؟ چلے آپ مجھے بتا دیں، میں آپ سے سوال کر دوں. لیکن ملک صاحب آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں جتنی بھی ہماری سیاسی جماعتیں موجود ہیں، کوئی بچپنا تو ان میں نہیں ہے، تمام ہی سینئر پولیٹیشنز بھی ہمارے پاس ہیں، بڑی جماعتیں ہمارے پاس ہیں، بار بار اقتدار میں رہ چکی ہیں، تو اگر یہی لوگ آپس میں نہیں بیٹھیں گے تو ہم کس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں پھر؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پولیٹیشین کو انف از انف. اس میں عمران خان ہے، نواز شریف ہے، زرداری ہے، جتنے بھی پولیٹیکل فورسز ہیں، ان کو کم از کم کچھ چیزوں پہ اکٹھا ہو جانا چاہیے. نمبر 1 کس پہ اکٹھا ہونا چاہیے؟ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ، کہ یار ہم نے پاکستان کے اتنے پیسے انسانوں پہ لگانے ہیں، ہم نے آبادی کو روکنا ہے، ہم نے ویدر جو ہمارا دشمن ہے، ہمارا موسم کا مسئلہ. میں آپ کی اوپننگ سن رہا تھا، ہمارے یہاں کوئی مسائل پہ بھی کنسنسس نہیں ہے. مجھے بتاؤ کون سی پولیٹیکل پارٹی جو اس سے لڑے گی کہ غربت بھی ختم ہونی چاہیے؟ یار 3 کروڑ پاکستانی بچہ سڑکوں پہ رول رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے اسکولوں کی بجائے. کم از کم اس پہ تو کنسنسس کریں کہ یار ہم ہر صورت میں یہ جو اسکول سے جانے والا بچہ ہے اس کو واپس لائیں گے، ہم ہیلتھ کا نظام بنائیں گے. 5-6 چیزیں تو چلو کنسنسس کر لو، باقی لڑتے رہو، چور کرتے رہو، جو مرضی کرو. مجھے بتا دو پاکستانی پالیٹکس میں کیا کنسنسس ہے؟ ایجوکیشن پہ ہے، ہیلتھ پہ ہے، غربت پہ ہے، لا اینڈ آرڈر پہ ہے. دنیا میں 5-6 جو ممالک ہے اس میں آپ کا ویدر آ گیا ہے. ساری دنیا کے ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ لاہور کے لوگوں کی لائف جو ہے نا 7-8 سال کم ہوگی. ہر بندہ جو ہے مطلب یہاں پہ جو 70% موضوع ہے، میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوتا ہے، میرا گلا خراب ہو گیا، میرا ناک خراب ہو گیا، میں ڈاکٹر ہو گیا، میری لڑائی ہوگی. تو آپ کا جو ہیلتھ اتنی نیچے آ گئی ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ کسی سائیکالوجسٹ سے آپ بلاتے ہیں، پوچھ لیں، پاکستان کی 80% جو آبادی ہے میڈیکل سپیکنگ وہ ایگزائٹی کا شکار ہے. اچھا ملک صاحب، آپ نے جس سے کہنا ہے کہ مسائل پر کنسنسس جو ہیں وہ ضرور ہونے چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کے، ان کو اس معاملے پر آن بورڈ ہونا بہت ضروری ہے. تو پھر جو کنسنسس کے ساتھ حکومت بنتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے، ایک تو 16 ماہ کی ختم ہو گئے، آگے بھی ایسے لگ رہا ہے کہ 2/3 میجورٹی تو کسی کے پاس ہے نہیں، جو الیکشنز کے لیے ہمیں زیادہ سوٹیبل اس وقت جماعتیں جو نظر آ رہی ہیں. مخلوط حکومت کے پاس آپ کو لگتا ہے کہ مسائل کا حل ہوگا؟ کیونکہ 4 بندے اس کے، 3 اس کے، 2 اس کے، فلانے اس کے، تو پھر کیونکہ 4 کے مسائل وہ حل کر دے گی، 2 کے مسائل وہ حل کر دیں گے، ہر کسی کے پاس کسی نہ کسی مسئلے کا کوئی تو حل ہوگا. پھر اس کا مطلب ہمارا ملک 2/3 کا متحمل نہیں ہو سکتا، ہم لوگ کولیشن گورنمنٹ کے ساتھ ہی آگے چلیں. نہیں، اگر گہرائی سے جائیں، یہ جو شہباز شریف کی حکومت تھی یہ مخلوط تھی نا. اب دبے لفظوں سے سارے کہنا شروع ہو گئے ہیں. پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے، نون بھی کہتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پھنسے ہوئے تھے. یہ کہتا تھا مجھے پیسے دو، وہ کہتا تھا سندھ میں پیسے دو، نہیں تو میں روٹ جاؤں گا. MQM اپنا مسئلہ لے آتی تھی. تو میرا ہمارے یہاں وہ میچورٹی نہیں ہے، ہمارے یہاں وہ ڈیپتھ نہیں ہے کہ ہم سارے. میرا جو آرگومنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز لڑتی رہیں، اختلافات رکھیں، ان کی ریاست سے بھی اختلافات ہیں، وہ بھی سارا صحیح ہے، مگر یار 5-6 چیزوں پہ تو کنسنسس کر لیں. مثال کے طور پہ کہ آپ یونائٹڈ نیشن کہتی ہے کہ آپ 4% جو ہے اپنے بجٹ کا GDP کا ہیلتھ ایجوکیشن پہ لگائیں. ہیلتھ میں آپ پور ایسٹ میں جو بار بار کہہ رہا ہوں، یار لوگوں کی کچھ چیزیں تو آپ کنسنسس پہ آ جائیں. آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ جو سیلریڈ کلاس ہے، جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں، ان سے ٹیکس لیتے جا رہے ہیں، ان سے ٹیکس لیتے جا رہے ہیں. مطلب آپ کے جو ایشوز ہیں، بجلی آپ سستی نہیں کر پا رہے، جو بنیادی مسائل ہیں آپ کے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، نوجوان کے لیے آپشنز نہیں ہیں. یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑی رحمت ہے کہ آپ کے پاس 60% سے زیادہ نوجوان ہیں. تم اتنے ماشاءاللہ ذہین لوگ ہو، خوبصورت لوگ ہو، انرجی والے لوگ ہو، تمہیں ڈائریکشن چاہیے. تو ڈائریکشن کس نے دینی ہے؟ وہ میں نے تو نہیں دینی، وہ تو ریاست نے دینی ہے، نظام نے دینی ہے. تو ہمیں 5-6 چیزوں پہ کنسنسس کرنا ہوگا، پھر ہمیں ڈائریکشن ملے گی. اور پاکستان بہترین ملک ہے، اور اس کے لیے کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی آگے جانے سے. بے شک. بہت شکریہ. سینئر تجزیہ کار طاہر ملک صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے.